أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق یاد کر لیا تھا سب لوگوں نے؟ مشکل تو نہیں لگا نا؟ کتنی آیت تھی؟ 7 آیت ہو گئی تھی. اب انشاءاللہ آسان ہوتا جائے گا کیونکہ وہی ورڈ بار بار آئے گا نا. کچھ ورڈ نئے ہوں گے یہ ہماری دلچسپی، جتنی ہماری دلچسپی ہوگی اس کے ساتھ اتنا ہی وہ آسان لگے گا ہمیں. یعنی یہ اردو جو ہے، اردو والے کے لیے بہت ہی آسان ہے. جو انگلش میڈیم ہے، ہندی، ان کے لیے تھوڑا سا ہے مشکل. لیکن ہماری ایک ساتھی تھی، اس کو اردو بالکل نہیں آتی تھی، مگر اس نے قرآن کے ذریعے اردو بھی سیکھ لیا. ایک ایک ورڈ کو ایسا وہ رٹ لگاتی تھی کہ کسی چیز کو، اس کا کسی کا نام اپنے ذہن میں رکھتی تھی، اس چیز کو اپنے سامنے رکھتی تھی ذہن میں، تب جا کے اس کو ورڈ یاد ہوتا تھا. ایسی وہ تھی، مگر اتنا الحمدللہ بہت اچھی ساتھی تھی ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، بے شک ایمان والے لوگ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور النصارى اور نصارى یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی کہتے ہیں ستارہ پرست، جو ستاروں کو پوجتے ہیں. والصابئین من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم اور الیوم دن، الآخر آخرت کے دن پر، وعامل اور عمل کرے، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کے لیے اجر ہے. اجر مطلب اجر، ہم مطلب وہ ہے نا، ہو کی جمع ہم ہے. اندا پاس، رب ہم رب ان کے رب کے پاس. اور ہم کہاں چاہتے ہیں بدلہ؟ اپنے نیک اعمال کا، اپنے دعاؤں کا، اپنی نمازوں کا. دنیا اگر کامیاب ہے تو ہماری عبادت قبول ہو گئی، اگر اس میں ناکام ہے تو لگتا ہے کہ سب بیکار گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، اندا پاس، ربہم ان کے رب کے پاس. اور لا نہیں، خوفن اور نہیں ہے خوف، علی پر، ہم ان کے لیے، ان پر، ولا ہم اور نہیں وہ، اور لا نہیں ہم وہ، یحزنون نہیں وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں پر پورا، کیونکہ پورا گروہ سے یہاں پر خطاب ہے نا، پورے گروہ سے، پورے انسانوں سے، اس لیے ہم آیا ہے ہر جگہ نا. اگر ایک انسان کی بات ہوتی تو ہو آتا. یہاں اس پوری آیت کا جو مدعا ہے، جو مقصد ہے یہاں پر بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی خاص گروہ کے لیے دین ہے، کسی خاص گروپ کے لیے ہے، کسی خاص انسان کے لیے نہیں ہے،
بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. یہ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ جو بھی، کیونکہ یہودی جو تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ خاص لوگ ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، اس لیے جنت ہمارے لیے ہے، آخرت ہمارے لیے ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا ہے کہ چاہے وہ یہودی ہوں، کہنے کا مطلب یہ کہ چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں میں سے، جو اس کتاب کو مان لے گا، جو اللہ کو مان لے گا، جو آخرت کو مان لے گا اور عمل صالح کرے گا، تو اس کے لیے ہر ایک کے لیے وعدہ ہے، وہ اجر اللہ کے پاس ہے. اب یہاں پر باتیں بیان کس کی ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی، بنی اسرائیل کی. وہ تو یہ کہہ دیتے کہ ہمارے لیے تو خاص وہ ہمارا وہ، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے یہ کتاب، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف بتا دیا ہے. دیکھیں وہاں پر بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون. مان لو اس کتاب کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس پر جس کی تصدیق تمہاری کتاب کرتی ہے. تورات تم اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس نبی کی تصدیق کرتی ہے کہ نبی برحق ہے، یہ کتاب برحق ہے. تم پہلے ہی انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. کہہ دیا گیا ہے نا، اس لیے کہ کوئی یہ نہ مایوس ہو کہ اب نبی دوسرے گروپ میں آ گیا ہے، دوسری نسل سے آ گیا ہے، تو اب ہمارے لیے دین نہیں ہے، یا کہ اب ہمارے لیے تو مغضوب علیہ تو ہم ہو ہی گئے ہیں، یا ہم گمراہ تو ہم قرآن نے کہہ ہی دیا ہے، تو پھر اب ہمارے لیے وہ نہیں ہے. شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے اور قرآن امید دلاتا ہے. شیطان ہمیشہ کہ تم اتنے گناہ کر لیے، اتنے وہ ہو گئے، اور اب تم تو اس لائق ہو ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تمہاری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی، یا ہمارا یہ عمل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر یہ مایوسی اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں بھی شرمندگی رہتی ہے. شرمندگی ہونی چاہیے اپنی گناہ ندامت پر، لیکن اس قدر نہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں کہ ہم اللہ کے سامنے، کیونکہ شیطان یہی کہتا ہے، شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے اپنی جانوں پر، اپنے ذات کے ساتھ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ چاہے کسی گروپ سے ہو، جو ایمان لے آئے گا اللہ پر، آخرت کو مان لے گا اور عمل صالح کرے گا تو مسلمان ہوگا. اب دیکھ عبداللہ بن سلام اتنے بڑے یہودی عالم تھے، بہت بڑے یہودی عالم تھے وہ، مگر انہوں نے جب کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے الفاظ ان کے کانوں میں گئے کہ لوگوں سلام کو رواج دو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، تو یہ انہوں نے جو الفاظ وہ تک ان کو یاد تھے، اور بہترین عالم تھے. پھر قرآن سے وضاحت بھی کچھ ایسے بھی ہیں اس میں سے، ہے نا، تو وضاحت کی ایسا نہیں کہ سارے کے سارے یہودی ایسے ہی ہیں. اور پھر یہ ایک عام پیغام ہے تاکہ اس میں سے جو ذرا سا بھی جن کے اندر، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم غلط ہیں، وہ جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہودی اور عیسائی یہ لوگ بالکل جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے کتاب، اہل کتاب ہیں. بس وہ ہٹ دھرمی انا جسے کہتے ہیں، جو انا یہ ہر ایک انسان کے اندر، ہر انسان کی آزمائش اسی انا سے ہوتی ہے. اور سب سے پہلی جو آزمائش ہوئی اور ناکامی ہوئی ہے وہ یہ انا تھی. ابلیس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ. اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ انا جو ہمارے ایگو ہے نا، یہی چیز ہمیں یہی دے کر اللہ نے ہمیں آزمایا ہے. اور اسی سے شیطان جو ابلیس جو تھا، جو فرشتوں کے صف میں شامل ہو گیا تھا اپنی عبادت سے، وہ ناکام ہوا. یہی انا تھی جو یہودیوں کو انہوں نے ناکام کیا، ہے نا، کہ کیوں کیسے اب ہم جھکیں، ہم تو پیغمبروں کے اولاد تھے، اب ہم دوسرے کہلائیں گے پیغمبروں کے. یہی انا جو تھی. اور ہم دیکھیں اپنے آپ میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، کیا یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے؟ یہی چیز ہے جو ہم کو کاٹتے ہیں، ہے نا. اپنے ساتھیوں میں کہ میں، میری ذات، میں خود، یہی ایک چیز انسان اپنی انا کو مٹا دے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے. یہی ایک چیز، اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھے، میں ہوں کیا،
تو یہ اللہ تعالیٰ پر یہاں پر پھر ایک عام پیغام ہے کہ چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں، چاہے وہ عیسائی میں سے ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے وہ ستارہ پرست ہو، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، آگے سورہ حج میں آیا ہے کہ چاہے وہ مجوس کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کو پوجنے والے کو، فارسی، تو جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل صالح کر لے تو ان کے لیے کوئی اجر، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اب جیسے کہ آج وہی حال بہت زیادہ ملتا جلتا ہم مسلمانوں کا ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم ان لوگوں سے افضل ہیں۔ ابھی کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی اس پہ گروپ میں، واٹس ایپ پہ، اتنا بہترین، وہ میں نے اس کو سنا اور ایک عام انداز میں اس نے اپنا ایک نو مسلمہ انہوں نے اپنی کہانی سنائی۔ ہم اپنے آپ پہ کہہ رہی ہوں، علامہ اقبال نے شعر کہا نا کہ تم کہ وضع میں نصارہ ہو تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ جو وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو ڈھونڈنے پایا ہے نا، قربانی دے کر پایا ہے نا، اس لیے اللہ کی محبت اسے بہت قریب ہے اور ہمیں فری میں مل گیا ہے۔ بس کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، کون ہمیں کہہ سکتا ہے کہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہی ہمارا ایمان ہے، اور اسی پر یہی چیز یہودیوں کی تھی کہ ہم پیغمبروں کے اولاد، اور ہم کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یہی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، جنت میں جائیں گے، ہے نا، گناہوں سے ڈر لگتا ہے لیکن یہ ایک امید ہے کہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان سے تو افضل ہے جو کلمہ گو نہیں ہے، ان سے تو بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو نہ ادا کیا تو ہم وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بدل دیں گے دوسری قوم سے، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، تمہیں ہٹا دیں گے۔ اور یہی ہے، میں دیکھ رہی تھی اس نو مسلمہ کو، اس کے جذبے کو، اس کی کہانی کو سن کر، اور تو اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، تو ہمارا حال تو وہی ہے۔ یہ چیز یہ یہودیوں کو، تو پھر قرآن نے ایک عام دعوت دے دی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کسی خاص گروہ کے لیے، خاص گروپ کے لیے یہ ہے، بلکہ یہ جو جس کے اندر یہ ایمان ہوگا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل صالح، یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ہے نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ہے نا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اور ہم جانتے ہیں ہمارے ایمان کے لیے یہی کافی ہے، مگر عمل صالح بھول جاتے ہیں۔ وعمل صالحا، ان تمام ایمان سمجھ لیے کہ وہ تمام اس پر آ گیا۔ یہاں پر ایک ایک چیز کا ہر جگہ، کہیں آخرت گنایا گیا ہے، کہیں دوبارہ اٹھایا جائے دن کے اوپر اٹھایا گیا ہے، کہیں رسولوں پر ایمان کی بات آئی ہے، لیکن وہ مجموعہ جو ایمان کا ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد عمل صالح، یہ چیز ہے کہ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو ہمارا ایمان کسی کام کا نہیں، اگر عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو بھی کسی کام کا نہیں۔ کتنی بڑی بڑی ہستیاں گزر گئی ہیں، حسرت ہوتی ہے ان کے اس پر کہ کاش کے ایمان والے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان اور عمل صالح عطا کر دے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتوں کا اعلان کیا ہے نا۔ سب سے خوف کیا ہوتے ہیں؟ بہت کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بری چیز خوف ہوتی ہے، انسان اندیشوں میں گرفتار رہے، خوف ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے جو عمل صالح کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، کچھ دنیا ملے نہ ملے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اسے اطمینان حاصل ہوگا۔ نفس مطمئنہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن، بس جب وہ اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا ہے مجھے بس وہی کرنا ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے، اس سے زیادہ خوشحال کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تو جا کے نیند آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بدنصیب کوئی ہوگا جو نیند کی جسے نہ آئے، ہے نا۔ کتنا بھی دکھ ہو لیکن نیند جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے سب چیزوں سے بھلا دیتی ہے، تمام ٹینشن سے، لیکن وہ اتنا حاوی ہوتا ہے کہ وہ نیند بھی ان کو نہیں آتی۔ تو سب سے زیادہ پرسکون انسان وہ ہے جسے دل کا اطمینان حاصل ہو،
دل کا اطمینان حاصل ہو تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بہت بڑی لگتی ہیں، اور دل کا اطمینان نہ ہو تو آپ کے سامنے نعمتوں کا ڈھیر ہو، کچھ نہیں لگے گا۔ آپ تو کبھی دیکھیں، کبھی بے اطمینانی ہو، پریشانی ہو، اس وقت دیکھیں کوئی بڑی سی بڑی بات ہو، آپ کو کچھ نہیں لگے گا، لیکن آپ کے دل کو سکون ہے تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بہت بڑی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس جب اخذنا، اور جب اخذ لیا، پکڑا، نہ ہم نے، میسا، آپ لوگ یہ اخذ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے، اور اس جب اخذ لیا، نہ ہم نے، میثاق، پختہ وعدہ، میثاق کہتے ہیں عہد و میثاق، میثاق مضبوط وعدہ، پختہ وعدہ، تم سے، اب میثاقہم ہوگا تو ان سے ہے نا، میثاقکم تم سے، اور رفع کہتے ہیں بلندی کو، کہتے ہیں اعلیٰ و ارفع، بلند و بالا ہے نا، بڑا، تو ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوق اوپر، تمہارے، الطور فوقکم الطور، فوق اوپر، تحت نیچے، فوق اوپر، تمہارے، الطور طور کو، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے، اور ورفعنا، اور بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور کو، خذو پکڑو، ما جو، آتینا جو عطا کیا، نہ ہم نے، آتے دیا، نہ ہم نے، تم کو، وذکرو اور ذکر کرو، یاد کرو، ما جو، فی ہے، اس میں، فی مطلب میں، ہی اس ہے نا، یہاں پر ہی کے آیا ہے، ہم نہیں ہے، فی ہم نہیں آیا ہے، کیونکہ وہ ایک وہ تھی ہے نا، فی ہے اس میں، لعلکم شاید کہ تم، تتقون شاید کہ تم بچاؤ، تقویٰ کا ہم نے بتا دیا ہے، بچنا بھی ہو سکتا ہے، پرہیزگاری بھی ہے، بچنے والا ہی پرہیزگار کہا جاتا ہے، پرہیز کا بچنے کا مطلب ہی ہے پرہیز کرنا، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اصل میں یہاں پر یہ بات یہاں تفصیلی نہیں بتائی گئی ہے، بس یہ ایک، جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کوہ طور کے نیچے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو، اس طور کو کچھ اس طرح سے ان کے سروں پر چھا دیا تھا، ان کے اوپر، کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گری، چھتری کی طرح بالکل چھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کہتے ہیں نشانی دکھائی تھی کہ ان کو ایک اللہ کا جلال نظر آ رہا تھا، اور وہ ایک دم خوفزدہ تھے کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر ڈھے نہ جائے۔ اس اللہ تعالیٰ نے احکام کو دیتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے اور اسے یاد رکھو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ وہ تھا، ثم پھر، اور انہوں نے وہ عہد لیا تھا، آگے آئے گا دوسری صورتوں میں اس کا ذکر، ثم پھر، تولیتم پھر تم، ولا یہ نیا ورڈ ہے، ولو پلٹ گئے ہے نا، تولیتم پھر تم پلٹ گئے، من بعد من سے، بعد ذالک اس، پھر تم پلٹ گئے اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جب پختہ عہد لیتے وقت اس طور کو، اس پہاڑ کو چھتری کی طرح ان کے سروں پر بالکل چھا گیا تھا، ایسا لگتا تھا ان کی وہ ہلاک کر دے گا پہاڑ ان کو، اور انہیں پختہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مگر پھر یہ اتنی بڑی نشانی دیکھ لینے کے بعد کہ اللہ کا جلال کیسا ہے، مگر پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ نے اتنا انعام کیا، اور اس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا، سب کچھ سمجھ لینے کے بعد مگر انہوں نے
اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیے. یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور ہم کون ہیں؟ بنی اسماعیل ہیں، ہے نا. وہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. تو اب بنی اسماعیل یہ سمجھ لے کہ کون کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کے ان پر غضب نازل کیا اور ہمیں یہ ذمہ داری عطا کی ہے. تو کیا ہم نعوذ باللہ من ذالک ہم بھی کہیں وہی تو نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی ذمہ داری کتنی بڑی اہم ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ اس ذمہ داری سے انہوں نے لاپرواہی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کر دیا. اور ہم یہ اب اللہ نے ٹرانسفر کر دیا ادھر بنی اسماعیل میں. تو کیا ہمارے اندر کوئی بہت بڑی خوبی تھی؟ وہ بنی اسرائیل تھے، ہم بنی اسماعیل ہیں، 2 بھائی کی اولاد، اتنا ہی فرق تھا. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ خاص ہیں. یہودیوں کا ذکر آئے گا، ایسا لگے گا کہ ہاں کتنے وہ اللہ کے غضب وہ ہیں اور ہم بڑے. حالانکہ ہم وہی سارا کچھ اسی مغرب کی طرف ہم لپک رہے ہیں، اس کی ہر ایک چیز کو اپنا رہے ہیں، اسی کے اسٹینڈرڈ کو اپنا اونچا اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کی اندھی تقلید ہم کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے. جب تک اس زبان میں ہمارے بچے بات نہ کریں، جو اسٹائل اپنائیں، ان کا جو لائف اسٹائل، جب تک ویسے نہ ہمارے بچے بنے تب تک لگے گا کہ ہم تو ناکام ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں انہی کا ذکر کر رہا ہے. وہ بنی اسرائیل تھے اور ہم بنی اسماعیل ہیں. تو بنی اسماعیل ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ سحری بہت جلدی کر لیتے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سحری آخر وقت میں کرو. وہ افطار دیر سے کرتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم افطار جلدی کرو. تو یہ تمام چیزیں اللہ نے کیوں؟ ان سے کوئی بھی چیز تمہاری میچ نہ ہو اور ہم اسی کو میچ کرتے چلے جا رہے ہیں. کتنا غیر محسوس طریقے سے ہم ان کے رنگوں میں رنگ گئے ہیں. ثم پھر تولیتم پھر تم پلٹ گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فا پس لو نہیں، لا فا پس لو اگر، لا نہیں پس اگر نہیں، فضل اللہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ و اور رحمتہ اس کی رحمت. یہاں پر دیکھیں رحمتہ ہم نہیں آیا ہے، ہو آیا ہے یہاں پر ایک کے لیے ہے. ورحمتہ اور اس کی رحمت. کس کی رحمت؟ اللہ کی رحمت. لکنتم لام یہاں پر تاکید ہے، کنتم کہ ضرور تم ہوتے، من الخاسرین. نقص خسارہ کہتے ہیں گھاٹے کو، ہے نا. خسارہ ہو گیا، کاروبار میں خسارہ ہو گیا یعنی گھاٹا ہو گیا، ہے نا. من الخاسرین تو ضرور تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. لیکن یہ فضل اللہ کا کب تک رہے گا؟ ایک حد تک رہتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے، روز ہم ایک نئی وہ شروع کر رہے ہیں. اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں رزق مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی فری میں تمام چیزیں جو سب کو میسر ہے، ہمیں بھی میسر ہے. یہ ہوا، یہ پانی، یہ سورج، یہ چاند، یہ آکسیجن، سب کچھ ہم کو ملا ہوا ہے فری میں. اس سب کی نعمتوں سے فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں اور ناشکری کیے چلے جا رہے ہیں. کب تک؟ یہ وقت تو آئے گا جب سب کچھ اللہ ہم سے چھین لے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ولولا، یہ فضل اس کی، اللہ تعالیٰ فرمایا اگر اس کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. مگر پھر اللہ موقع دے رہا ہے. وا اور لام، لا یہاں پر بھی، لقد اور قد یقیناً، بالتحقیق یہاں پر اس میں ہوگا بالتحقیق نا، بالتحقیق یعنی ہاں البتہ. ولقد اور یہاں پر یہ جملہ بھی یقیناً کا لفظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. علم تم، علم مطلب علم سے ہے نا. جان لیا تم نے، اور البتہ جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا الذین اعتدوا، لیکن یہاں میں الگ الگ پڑھ رہی ہوں، اس طرح سے پڑھ رہی ہوں، اور جب ملا کے پڑھیں گے تو وہ الذین اعتدوا. اور اعتدوا کہتے ہیں زیادتی کرنے والے کو، جنہوں نے زیادتی کی، من سے، کم تم میں سے،
فی السبت، ہفتے کے دن، سبت مطلب ہفتے میں، سبت میں، فقلنا پس ہم نے کہا، لا لہم، لا مطلب لیے، ہم ان کے لیے، ہم نے کہا ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردتن، قردتن مطلب بندر، خاسئین ذلیل، خاسئین ذلیل بندر۔ اب یہ ہفتے کا دن سبت جیسے ہم لوگوں میں جمعہ کا دن ہے نا، اہمیت کا دن، اس طرح سے انہوں نے ہفتے کا دن ان کے لیے مقرر تھا، اور یہ دن انہوں نے خود مقرر کروایا تھا۔ کہتے ہیں نا بنی اسرائیل کی کچھ وہ ایسی تھی کہ جو اتنے سارے مطالبے پیچھے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں اے موسیٰ یہ دعا کرو، اب آگے اور سنتے چلے جائیں گے، بہت زیادہ ان کا وہ سنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دو بھائیوں کو، یہ بنی اسماعیل سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پہلے بھائی نے یہ کیا تھا، انہی کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ تو ان کو یہ تھا کہ جیسے ہمارا جمعہ کا دن اس طرح ان کا سنیچر کا دن عبادت کا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ روز روز یہ کون عبادت کرے ہر وقت، یعنی اس لیے کہتے ہیں نا کوئی مطالبہ خود سوال ایسے نہ کرنا چاہیے جو خود ہی، کیونکہ انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا، ہم کو بنانے والا خدا کیسے ہے کہ اس مشینری کے بنانے والا انجینئر ہی جانے گا کہ مشین کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ تو انہوں نے یہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھا اور کہا کہ یہ روز روز کون ہر دم عبادت کرے گا، ہمیں کوئی ایک دن مقرر ہو، ہم اس دن صرف عبادت کریں گے، دنیا کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اور آئے گا ایسے وہ کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے سنیچر کا دن مقرر کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا ان کو، جب خود مطالبہ کیا تھا انہوں نے نا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا کا کام بھی انجام دے اور مجھے بھی یاد کرتا رہے۔ یہ 5 وقت کی حاضری کیا ہے؟ جو دن میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے وہ کیا ہے؟ وہ یہ حاضری اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے دن میں 5 وقت میرا بندہ مجھے کتنا ہے نا کھانا پکانے میں مشغول ہے، تو کیا اللہ یاد ہے اسے؟ وہ اللہ کا حکم ہوا تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ بچے کے اسکول کا ٹائم ہے، ہم نے آگے پیچھے کیا، لیکن ہم اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، نماز نہیں قضا کی۔ نیند اتنی اچھی آ رہی تھی، بہت ہی اچھی، اس وقت تو بہت ہی میٹھی نیند رہتی ہے، لیکن اب نیند کو قربان کر کے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے، نیند کتنی بھی آئے مگر نہیں، پہلے ہم کو نماز پڑھنا ہے، پھر جب بستر پہ جانا ہے۔ تو یہی دراصل ہماری اصل، اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے میرے بندوں کو یاد رہے کہ میرا کوئی خدا ہے، میرا کوئی رب ہے جس نے مجھے نعمتیں دی ہے، 5 وقت کے سامنے حاضر ہو کر اس کو شکر گزاری کرے۔ یہ پیشانی کے یہ سجدہ کیا ہے؟ انسان اپنے جسم کا سب سے عظیم حصہ اللہ کے آگے ٹیک دیتا ہے، کبھی کسی اور حالت میں اس پیشانی زمین پہ رکھتا ہے سوائے نماز کے؟ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ میرا بندہ دنیا کا کام جو میرا بتایا ہوا سب انجام دے۔ یہ تو یہ چیز دنیا کا الگ خانے میں، یہ تو انہوں نے عیسائیوں نے ایجاد کیا تھا، رہبانیت، کہ جو دیندار بننا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ شادی بیاہ نہ کرے، دنیا کا کہ کوئی بھی چیز سے اس کو سروکار نہ ہو، وہ جا کر اللہ اللہ بیٹھ کر ایک اس میں کرے، دنیا سے کٹ کر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے بندہ اپنی ہر خواہش کو پوری کرے جائز طریقے سے، وہ شادی بیاہ بھی کرے، وہ تمام اس کو جو ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، مگر اللہ کو یہ اس کو یاد رکھ میرا کوئی رب ہے، اور اس چیزوں کو استعمال کرنے کو اس نے طریقہ بتایا ہے نا، اس نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 3 صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں عبادت کے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ یہ اور یہ اور یہ ہے، تو ان کو بہت کم لگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور آپ تو اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہم اسے زیادہ کریں گے۔ ایک نے وہیں کہا ان کے سامنے ہی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے، کہ میں اب پوری رات نماز پڑھوں گا، میں سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا۔ اور ایک نے کہا کہ میں اب پورے سال روزہ رکھوں گا، کبھی دن میں افطار نہیں کروں، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور ایک نے کہا
کہ میں اب اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں, شادی بیاہ نہیں کروں گا, ہے نا, اس جھنجھٹ میں پڑوں گا ہی نہیں دنیا داری کے, بس اللہ اللہ کروں گا. حضرت وہ لوگ کہہ کر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اللہ کے رسول 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایسا ایسا پوچھا اور ایسا ایسا کہہ کر گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز قدموں کے ساتھ واپس نکلے, اور جب وہ شخص گئے اور وہ شخص ملا, وہ تینوں لوگ ملے, تو آپ نے پوچھا کیا تم وہی لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم وہی لوگ ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, یعنی رات کا کچھ حصہ میں سوتا ہوں اور کچھ حصے میں عبادت کرتا ہوں, اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, یعنی مہینے میں کچھ روزے بھی رکھتا ہوں اور کچھ دن نہیں رکھتا ہوں, اور میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں, بال بچے بھی رکھتا ہوں, اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو میرے طریقے کی پیروی نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں. اب سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام فری میں دے دیا ہے, یہ تم جائز طریقے سے اپنی ہر خواہش کو پورا کرو. فیشن کرنے کو کسی نے منع کیا ہے, مگر وہ فیشن, وہ لباس جو ہمارے سطر, شرط یہ ہے کہ تمہارے سطر کو ڈھاکے. آپ لمبا پہنو, جو چوڑا وہ پہنو کہ پتلا پہنو, مگر یہ شرط یہ ہے کہ آپ کی سطر پوشی ہو. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, سورہ اعراف میں, اے بنی آدم میں نے تمہارے لیے لباس نازل کیا. کس لیے؟ یواری سوآتکم, تاکہ چھپائے تمہارے سطروں کو, تمہارے جسم کو, اور وریشا, اور تمہارے لیے زینت بھی بنے. تو زینت تو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر سجدے کے وقت, ہر نماز کے وقت زینت سے آراستہ ہو جاؤ, اچھے کپڑے پہن کر, مرد ہیں تو خوشبو لگا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اچھا, تو انہوں نے یہ کہا, یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ روز روز کون کرے یہ کام, تو کوئی ایک دن مقرر ہو. اب اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ دن, لیکن شرط یہ کوئی کام نہیں دنیا کا ہوگا, صرف اللہ اللہ کرنا ہے, دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے. اب اس دن یہ جو مچھلیوں کا یہ کاروبار کرتے تھے, اس دن مچھلیاں خوب سمندر میں خوب ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں. اب آزمائش اللہ نے کر دی کہ اب جو تم نے تو کہا تھا نہیں کریں گے, اس دن خوب مچھلیاں, تو انہوں نے کیا کیا, وہ ایسے وہ جال اس طرح سے بچھا دیتے تھے لے جا کے کہ وہ رات کو وہ مچھلیاں آ کر اس پر رکی رہیں, اور پھر وہ ہفتہ دن گزر جائے اس دن جا کے نکال لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ نافرمانی کی, کیونکہ یہ انہوں نے خود لیا تھا, پھر جب انہوں نے یہ نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. دماغ وہی تھے, اگر دماغ بھی ہو جاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا تھے, انسان تھے کیا تھے. ان کو دماغ وہی تھا, اس میں آتا ہے ہسٹری میں کہ وہ جا کر وہ روتے تھے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر روتے تھے اپنی اس پر حالت پر. تو یہ تھا اس کا نتیجہ, کیونکہ انہوں نے اس مقدس دن کی حرمت کو توڑا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت کرنے والا بنائے, اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر بے حرمتی اللہ کی دی ہوئی اس کی کر رہے ہیں تو ہم وہ ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے, کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے آزما, اگر یہاں بچ بھی گیا تو آخرت نہیں بچے گا نا. اس لیے اگر کوئی بھی غلطی, کوئی بھی بے حرمتی, کوئی بھی اللہ کو اس کو توڑا ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کر لیں, کیونکہ یہ آیت بھی ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے. جب تک مہلت عمل میں ہیں تب تک جو ہے, جب توبہ کریں گے اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن سچے دل کے ساتھ اور اس عہد کے ساتھ کہ ہم اس نافرمانی کو, اس گناہ کو پھر نہیں کریں گے. پس جعل بنایا, نہ ہم نے, پس بنا, جعلا مطلب بنایا, ہاں بنانا, اس سے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا یہ لفظ. پس جعلا بنایا, نہ ہم نے ہا اس کو, پس ہم نے بنایا اس کو, کیا بنایا, نکالل عبرت لیے ما جو بینا
بینا سامنے، یدیہا یعنی جو اس کے سامنے ہے، و اور ما جو خلف اور جو پیچھے ہیں، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، ہا اس کے اور جو اس کے پیچھے ہیں. یہ حق جو آیا ہے یہ مؤنث کا صیغہ، یہ قوم کی بات آ رہی ہے، یعنی اس قوم کے لیے بھی عبرت ہے جو اس کے سامنے تھی، وما خلفہا اور جو آنے والے تھی اس کے پیچھے، یعنی ہم لوگ اس کے پیچھے اور جو اس کے پیچھے ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، واعظ ہے، کس کے لیے؟ للمتقین. نصیحت کون پکڑے گا؟ جو ڈرنے والا ہوگا، جو بچنے والا ہوگا. ہر ایک کے لیے نصیحت نہیں ہو سکتی یہ تو. یہ وموعظۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے والا بنائے، نصیحت پکڑنے والا بنائے، ان متقیوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کر لے. تو یہ لوگ نا یہ کام کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس طرح سے انہوں نے مچھلیوں کو روکا کہ مچھلیاں رکی رہیں جو آ گئی ہیں اوپر، اور پھر دوسرے دن ہم جا کے پکڑ لیں گے، جال بچھا دیتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پھر کھلے بند انہوں وہ جو ہے تجارت کرنے لگے. کچھ دن تو اس طرح سے انہوں نے روکا، پھر اس کے بعد وہ سبت کے روز اسی طرح تجارت کرنے لگے جیسے عام دن ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی آزمائش تھی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے وہی وہ طریقہ بہترین ہے کہ جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے، حدیث سے ملے، اور یہ قرآن. بے چونچرا بہت زیادہ سوالات، کیونکہ یہ جو تھے نا یہودیوں کے اشارے پر بہت سوالات کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے کہ تم زیادہ سوال نہ کیا کرو. اسی طرح سے موسیٰ کی قوم نے سوال کیا تھا. تو یہ آگے آئے گا پورا سوال ہی پورا وہ ہے. یہ نقشہ اس لیے تو ہے کہ ہمارے اندر وہ صفت نہ پیدا ہو. اب آج دیکھیں کہ ہمارے درمیان جو یہ مسئلہ اٹھا ہے طلاق ثلاثہ کا، یا جو ہے مثلا سبھی لوگ جانتے ہیں نا کہ کس طرح سے وہ اس کے کورٹ تک پہنچ گئی خاتون، اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اس میں رد و بدل، یعنی بالکل بنی اسرائیل کا نقشہ ہمارے سامنے چلا آ رہا ہے نا کہ اس میں رد و بدل ہونا چاہیے. اب یہ جو ہے یہ کام ہمارے لیے قرآن کافی نہیں تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے لیے؟ اس کو گورنمنٹ کے پاس جو کہ جانتی بھی نہیں، اس کے پاس لے کر پہنچ گئے اپنا معاملہ. اب اس میں یہ کہنے لگے جو اسلام اجازت کیوں دیتا ہے 4 شادیوں کی، یا طلاق کا وہ کیوں ہے اسلام میں. سوچے کہ کتنا اللہ نے ہمارے لیے رحمت تھی، کتنی بڑی یہ رحمت تھی ہمارے لیے، اور ہم نے خود اس کو، اگر شوہر ایسا ہی ہے تو ایسے شوہر کے لیے کیا ہے، وہی کسی نے کہا کہ کیا وہ ایک بار ذلیل ہونا کافی نہیں ہے، اسی شوہر کے لیے آپ چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ وہی نہیں، غیرت مند ہو تو پھر ایسے شوہر سے خود ہی جو شوہر ایسی کھڑے کھڑے وہ طلاق دے دے، اور پھر شوہر کے لیے جا کے آپ کورٹ میں جائیں کہ نہیں یہ طلاق مانے ہی نہ جائے، ہے نا. کیا ہے یہ اپنی ہی رسوائی ہے، اپنی ہی وہ ہے. کسی ایک لڑکے نے کہا کہ اچھا یہ کیا مسئلہ، وہ بیچارہ پوچھ رہا تھا، جو بتا گیا کہ اچھا تو ایک بار ذلیل ہونا کافی نہیں تھا اس کے لیے. یہ الگ بات تھی کہ اس نے اللہ کی بنائی ہوئی قوانین کی اس نے وہ کیا، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، جو اصول ہے، انشاءاللہ آپ لوگ البقرہ میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بتایا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ بتایا، اور اس میں ہمارے لیے کیا کشادگی ہے، کیا رحمت ہے. اسی طرح 4 شادیوں کا ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ جو ہے اسلام 4 شادی کی اجازت کی. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو خود ہم مسلمان ہی آپ وہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. ہم خود ہی نہیں مطمئن ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے، کہ بنی اسرائیل کی تمام چیزیں ہمارے اندر نہیں آنے لگی ہیں. میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بوجھ ایسا ڈالا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی کو ایسا بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے جس کا وہ بوجھ نہ اٹھا سکے، جس کا وہ مکلف نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ بنائے ہوئے قانون میں ہمارے لیے کشادگی نہیں ہے. اللہ کا ہر بنائے ہوئے قانون میں ہمارے لیے رحمت ہے. 4 نے کہا جب اپنی باری آئے گی تب سمجھ میں آئے گا نا. ایسا لگتا ہے 4 کیوں ایسا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اس کو پابند نہیں کیا ہے.
دوسری چیز کہ اللہ نے اس کے ساتھ بہت بڑی شرط لگائی ہے کہ جب تم عدل کرو، اگر تم عدل نہ کرو تو ایک ہی کافی ہے. یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. تیسری چیز کہ مان لیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور وہ جو ہے وہ مریض نکلا، بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے شوہر بیوی کے تعلقات سے، تو پھر کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ اب یہ ایک راستہ تو یہ اس کو طلاق دے کے پھر دوسری لے آئیں. تو اگر اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس کو بھی آپ اس کے بھی وہ خیر خواہ بنے رہیں، اس کی بھی آپ ذمہ داری کو اٹھائیں اور دوسری لا کر اپنی بھی زندگی کو آباد کریں، اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو رحمت ہے نا؟ کتنی بڑی رحمت ہے. کہتے ہیں اسلام کیسا مذہب ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہی دوسری بیوی لانے کی اجازت دیتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس وقت عرب میں جب یہ حکم آیا تھا تب تو عرب میں 10 بیویاں رکھنے کے عادت تھے. وہ روز ایک نکاح کرتے تھے، چھوڑتے تھے. مطلب اسلام نے 4 بیویوں کی حد بندی کر دی. اس وقت تو کئی بیویاں ہوتی تھیں ان کی، اور جب چاہتے تھے نکاح کر، جب چاہتے تھے، کوئی ان کے اندر وہ نہیں تھا. جب چاہتے نکاح کرتے، جب چاہتے طلاق دیتے. تو اللہ نے 4 کی حد بنا دی. کیونکہ اب اتنی عادت تو آج بھی دیکھیں شیخ لوگوں کو، ان کی بیویاں ہوتی ہیں 2 3 ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو وہ کہتے ایک ماحول تھا بنا ہوا تھا. ایک دم ایک پر معلوم ہوا کہ پھر وہ رغبت ہوئی دوسری لڑکی سے، تو اب اسلام تو اجازت نہیں دیتا، تب چلیں عشقی کریں، گناہ کریں. تو وہ بہتر ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اللہ نے وہ غلاظت پھیلنے سے رکے. وہ اولاد کیا ہوگی؟ وہ معاشرے میں جس کی کوئی نام نہ ہوگا، ہے نا؟ ایسی غلاظت پھیلنے سے بچا ہے. بہتر ہے کہ آپ اسے بیوی بنا لیں، کیونکہ اس وقت جو ہے ایک بیوی رکھنا بڑا ہی وہ تھا. کیسے ایک بیوی؟ جیسے آج لگتا ہے کہ ہمارے جب ہم نے یہاں ہندوؤں کے اس میں ہم ہیں تو یہاں پر ہے کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اسی میں ہم رہ کے ہمیں لگتا ہے کیسے کسی کی 2 بیویاں سنتے ہیں تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے. کیسے وہاں پہ جائیں، عرب میں جائیں، دیکھیں یہ عام بات ہے. کیونکہ ہم ہندوؤں کے اس میں ہے تو یہ ہمارا وہ بن گئی ہے نا؟ ہم کو یہ حیرت ہوتی ہے. لیکن قرآن نے جو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کی شرط رکھی ہے. اور دوسرے یہ ایسے معاملے میں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ انصاف کی شرط ہی بہت بڑی چیز ہے. جو اس کو سمجھے گا وہ خود ہی نہیں ہمت کرے گا، بلا وجہ نہیں ہمت کرے گا. کوئی بہت ہی مجبوری ہوئی تبھی ہمت کرے گا، ہے نا؟ کیونکہ شرط بہت بڑی وہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی. پھر انسان کا وہ سکون ہی درہم برہم ہوگا اس شرط کو پورا کرتے کرتے. اسے بہتر ہے کہ ایک ہی چاہے جیسی ہے اسی کے ساتھ اس نے گزار لے، ہے نا؟ تو یہ تب ہے کہنے کا مطلب یہ یہاں پر جو انہوں نے وہ کیا تھا سبت کا دن آزمائش، اس طرح سے ہم نے اللہ کے قانون میں رد و بدل کر کے اور یہ چاہیں کہ کچھ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم اپنے تو آپ کو مطمئن کر لیں. یہاں پر یہ مثال میں ابھی وہ ٹاپک نہیں آئے گا قرآن میں، اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہاں جو انہوں نے ہفتے کے دن کے جو ان کے لیے آزمائش بن گیا اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے خود وہ مقرر کروایا تھا. اس طرح سے اگر ہم نے اللہ کے کسی بھی قانون میں رد و بدل کی پھر اللہ کے غضب کے لیے منتظر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ پھر ایسی آزمائے گا، ہمارے اوپر آزمائش آ جائے گی. اس لیے ہمیں اس کے خلاف ہمیں آواز بھی اٹھانی ہے. ہمیں اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے ہم کریں گے، لیکن اللہ کے قانون میں، اللہ کی شریعت میں کوئی رد و بدل ہمیں گوارا نہیں ہے. الحمدللہ ابھی اللہ کا شکر احسان ہے، ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، بہت کمزوریاں ہیں کہ الحمدللہ مسلمان اس بات پر مطمئن ہے کہ قرآن ہی ہمارا قانون ہے، ہمارا دستور ہے، اس میں ہم کوئی رد و بدل نہیں چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اس مضبوطی کو قائم رکھے اور ہمارے اندر اتحاد پیدا کرے، اور ہمیں جو بھی کمیاں اور خامیاں اللہ تعالیٰ اسے دور کر کے ہمیں پورا کا پورا، کیونکہ قرآن کا مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونے والا بنائے، تبھی وہ چیز ملے گی جس کے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. تبھی ہمیں وہ لذت ملے گی جو نفس مطمئنہ ہوتی ہے. فرشتے کہیں گے اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ہمارے کان یہ سن سکیں جب فرشتے آئیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف جس سے تو راضی اور خوش ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نفس مطمئنہ بنا دے. ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو ہماری بے سکونیاں ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. میں نے اس مومنہ کے جو ویڈیو سنا، میں نے یہی چیز بہت اچھی لگی کہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. کاش کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آیت نمبر 62 to 66 کی تفسیر مکمل ہوئی. بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف. دیکھیں انشاءاللہ جو ہے اب سے ہم انالیسس کی طرف بڑھیں گے، یعنی سیدھے ورڈ کے جو ہم میننگ ہے اور اس کے جو بریک کر کے کیا معنی ہوتا ہے اس پر جائیں گے. پہلے جو ہمارا فارمیٹ تھا کہ ہم پوری آیت جو ہے پڑھتے تھے، ورڈ یعنی پورے میں ڈسکرائب کرتی تھی، ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، والذین، اس طرح سے. لیکن اب جو ہے ہم ڈائریکٹ انالیسس کریں گے کیونکہ کافی وقت بھی لگتا ہے، اور ماشاءاللہ اب آپ کافی سمجھدار ہو گئے، آپ کو پڑھنا پتہ ہے کہ اب کس طرح پڑھنا ہے نا. ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں. اور امید کرتی ہوں آپ کی سماعت اور آپ کی بصارت کہاں پر ہے؟ آپ کے مصحف پر. ٹھیک ہے نا. ان الذین، بے شک جو لوگ. اچھا مجھے بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ بے شک ہے نا. توڑ کے پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا، صرف رٹے نہیں. آپ کے لیے آگے بہت آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. آمنو، ایمان لائے، والذین، اور جو لوگ، ہادو، یہودی ہوئے. ہاد یہودو کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے یہودی بننا. اور ویسے بھی ان کی جو نسبت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب وجوہات ہیں یہودی جو ہادو ہے نا اس کے لیے. ٹھیک ہے، یہودی ہوئے کے لیے. والنصارى، اور نصارہ کون ہے؟ عیسائی. انہیں نصارہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی نسبت ناصرہ بستی کی طرف ہے، کہ ان کی نسبت عیسائی یعنی کرسچنز، رائٹ، پتہ ہے نا آپ کو. دوسری وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فالوورز سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف جانے میں میرا مددگار کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ کس نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی فالوورز نے. ٹھیک ہے، اسی لیے انہیں اسی نصارہ کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نسبت سے ان کو انصاری کہا گیا، نصارہ کہا گیا ہے. والصابئین، اور صابی کے لیے کئی رائے پائی جاتی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے. بعض کہتے ہیں بہت سے ادیان کو بیک وقت ماننے والا، یعنی بہت سارے ریلیجنز کو ایک ساتھ فالو کرنے والے صابی ہوتے ہیں. پھر کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ بعض کے خیال میں یہ لوگ عراق کے اس مقام کے رہنے والے تھے جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن یہ مشرک تھے. بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی پجاری قوم تھی. بعض کے خیال میں یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے. مذہباً یعنی ریلیجیسلی یہ لوگ کیا کرتے تھے، دن میں بہت کئی بار غسل کرتے تھے. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھے. بہرحال جو بھی تھے اب دنیا میں ان کا وجود نہیں ہے. صابی جو ہے ابھی دنیا میں پائے نہیں جاتے، جبکہ یہود اور نصارہ پائے جاتے ہیں، رائٹ. تو من جو آمنہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وعمل اور عمل کریں، صالحاً نیک، فلہم تو ان کے لیے. اب یہ تو کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ف کی وجہ سے. فا زبر فا جب آئے تو کیا کیا ہوتا ہے اس کا میننگ؟ پس، تو، پھر. ٹھیک ہے، تو فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر. ان کا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ہم کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے. اور اجر یعنی اجر. ان دا پاس، ان دا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاس. ربہم ان کے رب کے، تو عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف اور نہ کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. رننگ ٹرانسلیشن. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نمبر 63. وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، نون زبر نہ، نون الف زبر نہ،
ہم کا معنی آتا ہے، رائٹ. میثاقکم تم سے اقرار، میثاق ایک ورڈ ہے، اقرار، کم تم، ٹھیک ہے. تو میثاقکم تم سے اقرار. اور میثاق کا ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ پختہ عہد، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تم سے اقرار یا تم سے پختہ عہد لیا تھا، ہے نا. یاد ہے آپ کو میثاق وثوق سے بات کرنا، ہے نا، پوری یقین کے ساتھ. تو پختہ عہد کرنا، اقرار. ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر. چلے شاباش، بتائیں کہ فوقہ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، جن کو یاد ہے بہت ہی اچھا ہے، ایک ہی بار ذکر کیا تھا. فوقہ یعنی اوپر ہوتا ہے، رائٹ. تو اس کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ نیچے. تو ہم نے پڑھا ہے نا ورڈ تحت، پیچھے پڑھا ہے نا، جنات تجری من تحتها الانہار، ہے نا، باغات جس کے نیچے سے بہتی ہیں ندیاں. تو فوقہ اوپر اور تحت نیچے. فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور، ٹھیک ہے. طور عربی اور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، ایسا پہاڑ جس پر سبزہ ہو یا کچھ اگا ہوا ہو، لیکن یہاں مراد جزیرہ نما سینا کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے. تو خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا. چلے اب بریک کرتے ہیں اسے. ما جو، آتینا ہم نے دیا، کم تم کو، ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دیا تھا، کیا دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، یہودیوں کو؟ کیا دیا تھا؟ تورات، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو تھام لو، پکڑ لو، بقوت مضبوطی سے. قوت کا جو روٹ ہے وہ ہے قاف واو واو. قوی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا، اور دوسرا معنی ہے مسلسل یاد کرنا. ذکر میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. تو وَاذْكُرُوا یاد رکھو، پیروی کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، کس میں ہے؟ اس کتاب میں جو تورات میں ہے، اس پر کیا کرو؟ اس کی پیروی کرو. لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، ٹھیک ہے. رننگ ٹرانسلیشن. اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا، پختہ عہد لیا، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وہ مضبوطی سے پکڑو. ابھی ہم نے کہا نا کیا مضبوطی سے پکڑو؟ تورات کو، ٹھیک ہے. اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. آیت نمبر 64 کی ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں. ثم پھر، تولیتم تم نے منہ موڑ لیا، تم پھر گئے. اس کا روٹ ہے واو لام یا. ولا یولی منہ موڑنا، اعراض کرنے کے معنی میں، ٹھیک ہے. من بعد، بعد ذالک اس. تو من بعد ذالک کا کیا مطلب ہوگا؟ اور یہ بہت ریپیٹ ہوتا ہے قرآن میں. اس کا مطلب ہوگا اس کے بعد. جبھی بھی آئے گا نا من بعد ذالک، اس کے بعد ہی اس کا میننگ ہے. کانسٹنٹ یہی میننگ ہے، ٹھیک ہے. تو من بعد ذالک مطلب کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کے بعد؟ اس عہد کے بعد. میثاقکم جو ذکر ہوا ہے نا، اس عہد کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آگے بول رہے ہیں فلولا، پس، لو اگر، لانا یعنی پس اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، وہ اور رحمتہ اس کی رحمت. کس کی رحمت؟ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کی رحمت جب ہم کہتے ہیں رحمتہ یعنی اس کی رحمت. لکنتم تو تم تھے، البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 64 کا. پھر اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، ٹھیک ہے. اس کا یہ آئے گا پھر اس کے بعد تم پھر گئے. فلولا فضل اللہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، اور اس کی رحمت، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے. امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. آیت نمبر 65 کی ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں. جی آپ سب میرے ساتھ ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پہ جو ہے نا وہ ہے، وہ اور ہے. لام زبر لے، اس کو لا نہیں پڑھیں گے ہاں میری بہنوں، اس کو ہم لاقد نہیں پڑھیں گے. ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ وَلَقَدْ، ٹھیک ہے. تو لام زبر جبھی بھی دیکھیں، ہم دو لام کو جانتے ہیں اب تک.
ہم نے اب تک کون کون سے لام پڑھے ہیں؟ زبر والے جو ہیں وہ 2 ہیں، لام زبر ل، ٹھیک ہے، اور لام الف زبر لا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لام زبر ل بھی ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور۔ جب بھی آئے گا نا کسی بھی ورڈ میں ل کے اوپر، لام کے اوپر زبر، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور ہوگا۔ اور اگر لام الف زبر لا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وَلَقَدْ میں لام زبر لا جو سٹارٹ میں آیا ہے وہ ہے ضرور کے معنوں میں آ رہا ہے۔ تو وَلَقَدْ اور البتہ اور قد جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور البتہ صرف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ضرور، تو انہوں نے کیا آگے آ رہا ہے، علم تم نے جان لیا، یعنی ضرور جان لیا تم نے، یقینی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیے، علم جو ہے اس میں یہ 2 ہے، علم تم، علم جانا، تم نے، تم یعنی تم نے، ٹھیک ہے۔ علم کا روٹ ہے عین لام میم علم سے، ٹھیک ہے۔ تو کس کے بارے میں جانا؟ الذین جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی۔ اعتدوا کا جو روٹ ہے وہ ہے عین دال واو، منکم تم سے یا تم میں سے، فی السبتی ہفتے کے دن میں، سبت کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، قطع کرنا، اس سے مراد ہے سیٹرڈے کا دن، ہفتے کا دن ہے آرام کا دن، چھٹی کا دن، جو یہود کے یہاں جو ہے چھٹی کا دن ہوتا تھا یہ۔ تو اس کو سبت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اسی دن سارے کاموں سے یہ خود کو کاٹ لیتے تھے اور آرام کرتے تھے، یا انہیں آرام کا حکم تھا، سب کام چھوڑنے کا حکم تھا، ٹھیک ہے۔ وَقُلْنَا تب ہم نے کہا، ہم نے کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قردتاً بندر، خاسئین ذلیل۔ خاسئین کا جو روٹ ہے وہ ہے خا سین حمزہ، خسع یعنی تھکنا، دھتکارا جانا، خصوصاً کتے کو دھتکارنے کے لیے خسع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ہے رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ آیت نمبر 66 کی ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا، ٹھیک ہے، بریک کریں گے اس کو، پھر جعلنا ہم نے بنایا، ہا اسے، فجعلنا پھر ہم نے فجعلناها پھر ہم نے اسے بنایا، نکالن عبرت، اس کا جو روٹ ہے نکال کا نون کیف لام، عبرتناک سزا دینا کے معنوں میں آتا ہے، ایسی سزا جو دوسروں کو غلطی سے روک دے، یعنی نکال ایسی سزا ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ ہے نا اس گناہ کو نہ کریں، اس غلطی کو نہ دہرائیں، تو نکال وہ ٹھیک ہے، جو دوسروں کے لیے ایسی سزا، نکال وہ سزا ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے، لما واسطے اس کے جو، دیکھیں اب یہ لما جو ہے نا، یہ میں پورا پڑھوں گی پہلے، لما بینہ یدیہا لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو معنی ہے وہ ہے سامنے والوں کے لیے۔ تو لام زیر لی جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے۔ لام زیر لی جب بھی آئے گا تو کیا آئے گا اس کا میننگ؟ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو لما کا یہ بھی ہوتا ہے واسطے اس کی جو، لام زیر لی واسطے ما اس کے جو، ٹھیک ہے، لیکن آپ لیے کیا یوز یاد کر لیجئے کے لیے۔ اچھا اب اس کو ہم بریک ڈاؤن کریں گے، لما بینہ یدیہا کا، ٹھیک ہے۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور ید جو ہے نا، ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں ید، اور یدین یعنی 2 ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تو بین یدی یعنی 2 ہاتھوں کے درمیان، اور 2 ہاتھوں کے درمیان جو بھی چیز ہوتی ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہوتی، رائٹ، جو سامنے چیز رکھی ہے اس کو قرآن کے اس لفظی جو معنی ہے، یہ ہمیشہ یہ ورڈ اتنا ریپیٹڈ ہے، آپ ابھی سمجھ لیں اس کو اچھی طرح سے۔ بین یدیہا جب بھی آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سامنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب 2 ہاتھوں کے سامنے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے، درمیان، بین یدیہا کا کیا آئے گا؟ سامنے والوں کے لیے۔ اور ہا کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ ان کے سامنے، یعنی جو لوگ اس دور میں موجود تھے، ٹھیک ہے۔
سامنے والوں کے لیے، یعنی جو یہ واقعہ پیش آیا نا سبت کا، تو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے سامنے، ٹھیک ہے، تو لما بین یدیہا کا سامنے والوں کے لیے، اس دور میں جو لوگ موجود تھے ان کے سامنے، وما اور جو خلفہا اس کے پیچھے، یعنی اس کے بعد پھر جتنے لوگ آئے نا ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے سب کو کہ وہ کیا ہے یہ بین یدیہا، وہ لوگ جب یہ واقعہ پیش آیا ان لوگوں کے لیے، ان کے سامنے جو لوگ موجود تھے اس دور میں ان کے لیے بھی عبرت بن گئی، اور جو بعد میں آئے خلفہا ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے عبرت کا بن گئی تھی. وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. دیکھیں یہاں پر بھی لام زیر لی آیا نا، اور کیا آیا؟ پرہیزگاروں کے لیے. ٹھیک ہے، تو لام زیر لی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، پرماننٹ کانسٹنٹ اس کا میننگ جو ہے کے لیے ہی ہوتا ہے. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنایا، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. الحمدللہ ہمارا جو ہے ورڈ انالیسس مکمل ہوتا ہے، اور ہم بڑھتے ہیں ورڈز کی طرف، انڈیویجول میننگز کی طرف. الذین ہادو جو یہودی ہو گئے، النصارى عیسائی، الصابئین ستارہ پرست، لا یحزنون وہ رنجیدہ نہ ہوں گے، رفعنا ہم نے بلند کیا، خذو تم پکڑ لو، تولیتم تم پلٹ گئے، لولا فضل اللہ اگر اللہ کرم نہ کرتا، علمتم تم نے خوب جان لیا تھا، الذین اعتدوا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، السبت ہفتہ سنیچر، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، جعلنا ہم نے بنا دیا، نکال عبرت، بین یدے سامنے والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے، سامنے والوں کے لیے زیادہ کریکٹ ہے، خلفن پیچھے والوں کے لیے، موعظۃ نصیحت. الحمدللہ آج کا ہمارا سیشن مکمل ہوتا ہے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آج سوال جواب نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے کی جو کوشچن آنسرز ہیں وہ اگلے جو کمنگ واقعات ہیں اس کے بارے میں ہیں، اس لیے جب وہ آیت ہم پڑھیں گے تب اس کے کوشچن آنسرز کریں گے انشاءاللہ. تو اگلے سیشن میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.